فضائل حج پر بات ہو رہی تھی۔ پچھلے خطبے میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اپنے انداز میں عبادت کرواتے ہیں۔ جو حج ہے یہ عبادت ہے اپنے محبوب بندوں کی، اداؤں کا نام حج ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی جو ادائیں ہیں وہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ انہی کا نام حج ہے۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نفل پڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یہ پچھلے خطبے میں بات ہوئی تھی۔ پھر بیت اللہ کا چکر لگایا، اور ان چکروں میں کہا کہ سینہ تان کر چلو کافروں پر تاکہ روح طاری ہو۔ اس کے بعد پھر صفا مروہ ہے۔ صفا مروہ یہ بھی ادا ہے حضرت سیدہ ہاجرہ کی، سبحان اللہ، پانی تلاش کر رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ کبھی اس طرف صفا پہ چلی جاتی، کبھی مروہ پہ چلی جاتی، بچے کا خیال آتا تو فوراً واپس چلی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدہ ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا کہ جو ہاجرہ نے کیا ہے قیامت تک جو مومن بھی آئے گا حج کرے گا اسے یہ ادا اسی طرح اپنانی پڑے گی۔ پھر سیدہ ہاجرہ کو کیا آتا تھا بچے کا، تو واپس آتی اچانک کیا دیکھا، جب اللہ نے دیکھا کہ میری بندی بے چین ہے۔ اللہ پاک بندے کو ایسے نہیں نوازتے کہ ایک بندہ مانگے بھی نہ، طلب بھی نہ کرے تو بس ایسے ہی کھانا پوری کرے اور اللہ اسے عطا کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی جستجو دیکھتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ سیدہ ہاجرہ بول رہی ہیں، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف بچے کا خیال آیا، اللہ نے ہاجرہ کو لڑکتے ہوئے دیکھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پیاس کی وجہ سے زبان خشک ہو چکی تھی، اور اما ہاجرہ پانی کی تلاش کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جب بچے کا خیال آتا تو پہاڑی سے نیچے چلی آتی۔ اللہ نے جب تڑپ دیکھی تو جبریل سے کہا، جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ جلدی کرو، جہاں پہ میرے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں پہ جا کے پر مار دے۔ جبرائیل امین نے پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، ایسا پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سیدہ ہاجرہ نے جس وقت دیکھا کہ پانی نکل آیا ہے، سیدہ ہاجرہ نے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کے پانی کے چاروں طرف رکھنا شروع کر دیے، اور زبان سے کہتی تھی زمزم زمزم، رک جا رک جا۔ محدثین لکھتے ہیں اگر سیدہ ہاجرہ پانی کو نہ روکتی یہ کنواں یہاں نہیں بلکہ اللہ جہاں تک چاہتے یہ کنواں پھیل سکتا تھا۔
یہ تو سیدہ حاجرہ نے روکا، میرا تصور پانی کو سیدہ حاجرہ نے پتھروں سے روکا، کوئی گارا نہیں، کوئی سیمنٹ نہیں۔ آج آپ پتھر رکھے، میں پتھر رکھوں، صرف پتھر ہو، بیچ میں گارا نہ ہو، سیمنٹ نہ ہو، ریت نہ ہو، کچری نہ ہو، اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، پانی روک کر کے دکھاؤ۔ لیکن پانی نبی علیہ السلام سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں کو یہ پانی پہچان چکا تھا، یہ پانی پہچان چکا تھا۔ پانی بڑی عجیب شے ہے سبحان اللہ، اللہ نے پانی کو بھی سمجھ عطا کی ہے۔ یہ پانی میرے نبی کی اماں جب کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی، سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے کنویں کے اندر ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب میں کنویں میں کھڑی ہو جاتی پانی مجھ آمنہ کو پہچان لیتا، خود ہی کناروں تک آ جاتا۔ میں نے کہا پانی بڑی عظمت والی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت اسماعیل کی اماں کو پانی پہچان گیا، میرے پیغمبر کی اماں کو بھی پانی پہچان گیا، اور حضرت عمر کو بھی پانی پہچان گیا۔ دریائے نیل ہر سال لڑکی لیتا تھا، اس لڑکی ڈالی جاتی دریا کے اندر، زیور پہنا کے میک اپ کر کے اچھا لباس پہنا کے دریا میں لڑکی ڈالی جاتی، یہ رسم تھی۔ لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا، وہاں سے قاصد آیا، کہا یا امیر المومنین ہر سال دریا میں لڑکی ڈالتے ہیں تو پانی آتا ہے، ورنہ یہ پانی نہیں آتا۔ حضرت عمر نے چٹھی لکھی، فرمایا اللہ کے حکم سے چلنا ہے چل، ورنہ چل، نیچے مہر لگا دی، اور قاصد سے کہا یہ پرچی لے جاؤ، دریا میں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں جا کے پرچی ڈال دو۔ حضرت عمر کی پرچی دریا میں ڈالی گئی، تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، یہ پرچی جلدی جلدی پانی کے ساتھ لگی، ویسے ہی پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں ابھی میں دریائے نیل سے باہر نہیں نکلا تھا، میرے گھوڑے کے سینے تک پانی آ چکا تھا۔ میں نے کہا یہ پانی بڑی عظمت والا ہے۔ نبی اسماعیل علیہ السلام کی اماں کو پہچان لیتا ہے، کبھی قاضی قمری والے کی اماں کو پہچان لیتا ہے، کبھی قاضی قمری والے کے غلام عمر کی پرچی کو پہچان لیتا ہے۔ میں نے کہا اس نے تو عمر کی پرچی کو پہچان لیا، تیری مت ماری گئی، تو نے ابھی تک عمر کو نہ پہچانا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچی پہچان گیا، اور حضرت سیدہ حاجرہ نے پتھر رکھے، کیا کہا اللہ سب کو پلا دے، یا اللہ وہ پانی کا نام نہیں ہے یہ پانی پلا دے۔ سیدہ حاجرہ کیا کہتی ہے؟ سارے کہتے ہیں زمزم رک جا، زمزم رک جا، توجہ کرنا، یہاں سے جملہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے ساتھ پانی لگا، اس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نسبت ہے، لیکن یہ پانی اتنی عظمت والا ہے، کسی بوتل میں ڈال کے ہزاروں سال رکھو، ایک صدی رکھو، 2 صدی رکھو، اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ کیا تو سبحان اللہ۔ ارے نبی کی ایڑی کی نسبت ہے، نبی کی ایڑی کی نسبت ہے، اس زمزم کا نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے، سبحان اللہ، نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے، نہ اس کی بو بدلے، اس کا رنگ بھی وہی ہے، اس کا ذائقہ بھی وہی ہے، اس کی بو بھی وہی ہے۔ میں نے کہا اس کو نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ہے، توجہ کرنا، جملہ دینے لگا ہوں۔ اگر اسماعیل کے قدموں سے پانی کی نسبت ہو جائے، اس کا رنگ نہیں بدلتا، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ میں نے کہا جن صحابہ کی نسبت کالی قمری والے سے ہو گئی، سبحان اللہ، ارے پانی کی نسبت اسماعیل سے ہو گئی تو رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے، بو نہ بدلے، مگر جن صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، عمر حضرت ابوبکر کی چپیاں ڈر گئی، سبحان اللہ، کالی قمری والے سے عمر کی چپیاں ڈر گئی، عثمان و علی کی چپیاں ڈر چکی ہیں، 1.25 لاکھ نبی کے صحابہ ہیں،
ایمان کیسے بدل سکتا ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے، عمر ایمان والے، عثمان و علی ایمان والے، میرے محمد کی ساری جماعت ایمان والی، ایسا ایمان صحابہ کرام کا کہ اللہ کو کہنا پڑا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں ایسا ایمان لاؤ جیسا محمد مصطفیٰ کے صحابہ لائے، ایسا ایمان لاؤ جیسا ابوبکر لائے، ایسا ایمان لاؤ جیسا حضرت عمر لائے، عثمان و علی لائے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ہاجرہ نے پانی کو روکا، کیا کہا؟ زمزم رک جا، زمزم رک جا۔ اب صفا مروا حاجی حج پہ جاتا ہے، صفا پہ کبھی مروا پہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا، حج نام ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا، سبحان اللہ۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ میدان عرفات میں جا رہے ہیں۔ اس میدان کی طرف جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میدان عرفات میں رکنا ہے، سارا دن وہاں رات گزارنی ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا رو لو، گڑ گڑا لو، حاجیو آنسو بہا لو، حاجیو آنسو بہا لو، اپنے رب کو منا منا لو۔ یہ میدان عرفات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا جو میدان محشر لگے گا وہ یہی میدان عرفات ہوگا، میدان عرفات میں میدان محشر لگے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں پہ مجھ محمد کا منبر ہے اس منبر پہ میرا حوض کوثر ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول سے نکلیں گے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ کو منظر سب کو دکھائے۔ آقا علیہ السلام روزہ رسول سے نکلیں گے، سبحان اللہ۔ روزہ رسول سے منبر تک کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام روزہ رسول سے نکلتے حوض کوثر پہ آ جائیں گے، ارے پاکستانیوں یہاں سے چلے گے وہاں پہنچے گے، پیچھے آگ ہوگی، پیچھے آگ ہوگی اور زمین تپ رہی ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے گرمی کی تپش کے اندر تپ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تپش سے محفوظ فرمائے۔ حاجی جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حاجی رو لو، گڑ گڑا لو، حاجی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ مینا میں چلے گئے، مینا میں کیا کرنا ہے؟ کینکریاں مارو۔ ارے کس کو؟ فرمایا شیطان کو کینکریاں مارو۔ میرا تصور شیطان نظر نہیں آ رہا، فرمایا نظر آئے یا نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلانے لگے شیطان آ گیا، اس نے کہا بلا باپ بھی بیٹے کا گلا کاٹتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے بیٹے کا گلا کاٹا ہو، کیوں ایسے کرنے لگے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینکریاں ماری، کینکریاں ماری۔ حاجی ہو کینکریاں مارو، کیوں؟ حج نام ہے میرے پیاروں کی اداؤں کا، حج نام ہے میرے پیاروں کی اداؤں کا۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے حاجی ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ قاضی ہے، فرمایا چل کینکرے مار، کینکریاں لگا۔ کیوں؟ شیطان ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا، لیکن تجھے آئے گا نہ آئے مگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کر اور میدان عرفات کے اندر بولو اللہ اکبر۔ اب کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ ہے، اب سارے حاجی چھریاں اٹھائے قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اب قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے تو کچھ سال پہلے شروع میں یہ حاجی اپنی چھری لے کے جاتا، اپنا جانور خود بھی ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اب تو جدید ہو رہا ہے، پیسے جمع کروا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر کسی کی قربانی اپنی طرف سے حاجی قربانی کرتا ہے۔ ارے یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا
ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے اور وہ چھری چل گئی، جنت سے تم آیا، اس کا گلا کٹ گیا۔ اللہ نے حاجیوں میں لازم کر دیا ہے، حاجیوں اس وقت تک حج قبول نہیں جب تک میرے ابراہیم کا طریقہ زندہ نہیں کرتے، کیونکہ حج نام ہے میرے پیاروں کی اداؤں کا، حج نام ہے میرے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، قربانی ہو گئی، توجہ کرنا ایمان تازہ ہوگا، قربانی ہو گئی، اب حاجی کا حج پورا ہو گیا ہے، اب آؤ چلے مدینہ منورہ۔ اور سبحان اللہ، اللہ سب کو مدینے بھیجا، کہہ لو آمین، اونچی کہہ لو یا اللہ اکبر۔ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا حاجی، میرا تصور اے حاجی پہلے چلا جاتا، حج سے پہلے مدینے چلا جاتا، مگر نہیں، اللہ نے یہ نظام نہیں بنایا، کیوں؟ اللہ چاہتے تھے، توجہ کرنا میرا تصور، اللہ نے کہا حاجی وہ گناہگار ہے، رک جا، اب مدینے نہ جانا، ذرا رک جا، علی کملی والے کے روزے پہ ابھی نہ جانا، ابھی رک جا، ذرا میرے گھر آ، یا اللہ آ گیا، فرمایا ذرا میرے کعبے کی طرف دیکھ، سبحان اللہ، ذرا میرے کعبے کی طرف دیکھ، نظریں اٹھا، نظریں اٹھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، یقین نہیں آ رہا، اس حاجی کو یقین نہیں آ رہا کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، مگر دل آنسو کا غسل کر رہا ہے، دل آنسو کا غسل کر رہا ہے، دل دل رہا ہے، گناہ چھٹ رہے ہیں، ارے اس نے حج کیا، طواف کیا، صفا مروہ پہ، عرفات پہ پہنچا، قربانی کی، اب یہ بالکل پاک اور صاف ہو گیا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، حاجی حج کر کے جب فارغ ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ابھی دنیا کے اندر آیا، سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، سبحان اللہ، حاجی کے گناہ معاف ہو گئے، اب آ جانا، آئے آئے، اب آؤ چلیں، کہاں؟ سارے بولے مدینے چلے، حج ہو گیا، کیوں جی حج کے بعد جاتے ہیں نا مدینہ منورہ، سبحان اللہ، حج ہو گیا، اب جا رہے ہیں مدینہ منورہ، جا رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں آئے؟ ارے اس لیے نہیں آئے کہ کاری کملی والے کو گناہ دے کے تکلیف نہ ہو، سبحان اللہ، اللہ اگر چاہتے تو حج اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ پہلے روزے پہ جاؤ پھر میرے گھر آؤ، فرمایا نہیں، میرے گھر پہلے آؤ، سبحان اللہ، رحمت خداوندی میں آؤ، اپنے گناہ معاف کرواؤ، جب سارے گناہ معاف ہو گئے، دل صاف ہو گیا، سبحان اللہ، اور دل میں نور پیدا ہو گیا، قرب الہی پیدا ہو گیا، چہرہ بھی نور و نور ہو گیا، اور میں اب آ جاؤ مدینے آؤ، اب مدینے آئے ہیں، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھ دے گا تکبیر کبریٰ کے ساتھ، ایک نماز بھی اس کی قضا نہیں ہوگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جہنم سے بری کر دیا جائے، سبحان اللہ۔ اب حاجی گیا مدینہ منورہ میں، حاجی پہنچا، سبحان اللہ، یہاں نمازیں پڑھ رہا ہے اور حاجی روزے رسول پہ حاضری دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے روزے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، میرے ممبر سے میرے روزے تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، سبحان اللہ، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر اطہر کے قریب کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، سمعتہ، میں محمد خود سنتا ہوں،
ومن صلی علیہ نائیا ابلغت، اور جو دور دور سے مجھ پر درود پڑھا جائے گا وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ محمد تک پہنچا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے دور سے درود پڑھے گا فرشتے لے آئیں گے اور آ کر نام بتائیں گے کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے درود کا تحفہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے روزے پہ پہنچا۔ اب روزے پہ کیا حکم ہے؟ حاجی بے شک تو امیر ہے، بے شک تو صدر ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سر اپنی آواز آہستہ رکھنا۔ پیسے والا ہوگا اپنے گھر ہوگا، تو حکومت والا ہوگا اپنے ملک میں ہوگا، اقتدار والا ہوگا اپنی کرسی پہ ہوگا۔ یہ ادب کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب کی جگہ ہے۔ اپنی آواز آہستہ کرنا، آواز اپنی آہستہ کر لینا۔ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آواز پست رکھنا۔ اب یہ حاجی سبحان اللہ درود پڑھتا ہے اور درود پڑھتا ہے، آہستہ آواز کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے علی کبھی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے من زارا قبری، سبحان اللہ، فرمایا من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت له شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ من زار قبری وجبت له شفاعتی، اور حاجیوں تمہیں مبارک ہو، عمرہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، علی قبری والے پہ روزے رسول پہ درود پڑھ کے آنے والے تمہیں مبارک ہو۔ ہمارا آنا جانا بے شک دکھلاوا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن کالی کملی والے کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب حاجی پہنچا مسجد نبوی کے اندر، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے میں، سبحان اللہ، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو کعبے میں ایک نماز پڑھے گا ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور جو مسجد اقصی قبلہ اول جہاں پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اللہ پاک کوئی ایسا مجاہد پیدا کر دے، کوئی ایسا مجاہد پیدا ہو کہ مسجد اقصی کو فتح کروا دے، مسجد اقصی فتح ہو جائے، اس مسجد کے اندر بھی جو ایک نماز پڑھتا ہے فرمایا 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حاجی پہلے مکہ میں گیا پھر مدینہ میں گیا، سبحان اللہ، ارے مکہ سے رحمت خدا بندی لوٹ لایا، مدینہ کے اندر رحمت مصطفیٰ لوٹ لایا، سبحان اللہ، ادھر رحمت خدا بندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچا اللہ کا قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ساری کائنات علی کملی والے کی رحمت سے چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ آسمانوں کی بلندی نبی کی رحمت ہے، یہ زمین کی بستی نبی کی رحمت ہے، یہ ستاروں کا چمکنا نبی کی رحمت ہے، یہ چاند کی روشنی نبی کی رحمت ہے، یہ سورج کی تپش نبی کی رحمت ہے، یہ زمین سے اناج کا نکلنا نبی کی رحمت ہے۔
اللہ اکبر، پہاڑوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا نبی کی رحمت ہے، بارش کا برسنا نبی کی رحمت ہے، تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو وہ بھی رحمت ہے، مہمان آ جائے وہ بھی رحمت ہے، ابو بکر کی صداقت نبی کی رحمت ہے، عمر کا عدل نبی کی رحمت ہے، عثمان کی حیا نبی کی رحمت ہے، علی کی بہادری نبی کی رحمت ہے، ابو ہریرہ کا حافظہ نبی کی رحمت ہے، بلال کی استقامت نبی کی رحمت ہے، حضرت حمزہ کی قربانی نبی کی رحمت ہے، حسن و حسین کا کربلا کے میدان میں قرآن پڑھنا پیچھے نہ ہٹنا نبی کی رحمت ہے، ارے مزدور صبح نکلتا ہے شام کو اسے مزدوری مل جائے نبی کی رحمت ہے، شام کو مسلمان سوتا ہے صبح آنکھ کھلے ایمان کی حالت کے اندر ہو، یہ بھی نبی کی رحمت ہے، میرا اور تیرا چلنا نبی کی رحمت ہے، میرا بولنا نبی کی رحمت ہے، تیرا سننا نبی کی رحمت ہے، تیرے گھر میں اولاد پیدا ہو نبی کی رحمت ہے، اللہ نے تیرے لیے رزق کے دروازے کھولے نبی کی رحمت ہے، سارا دن گناہگاری کے اندر گزارا، اللہ کی مخالفت کے اندر گزارا، مگر پھر بھی رب رزق دیتا ہے، سب مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب سے سچی محبت